اگر آپ نے اپنی ساری زندگی غفلت میں سستی میں گزار دی ہے اور کچھ حاصل نہیں کر سکے، پھر آپ کے پاس یہ آخری موقع موجود ہے۔ ماہ شعبان المعظم کی سب سے قیمتی راتیں اور سب سے قیمتی دن یعنی 13 شعبان المعظم، 14 شعبان المعظم اور 15 شعبان المعظم کا دن آ چکا ہے، یعنی بدھ یا جمعرات یا جمعہ، ان 3 دنوں میں اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو صرف 2 گھنٹے کے بعد آپ اس عمل کی ایسی برکتیں دیکھیں گے، اس کے ایسے معجزات دیکھیں گے کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ ہر طرف سے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے پیسہ عطا فرمائے گا کہ جیسے آپ کے گھر میں پیسوں کی بارش ہوتی ہے۔ دوستو، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، لوگ ہر سال ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کیونکہ شعبان المعظم کی یہ وہ راتیں اس کے اندر موجود ہیں جس کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اور اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے، اور یہ عمل کرنے والا شخص اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے، اللہ کی معرفت اس کو نصیب ہوتی ہے، وہ اس کی بدولت جو چاہتا ہے، جو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اس عمل سے آپ کو کون سے فائدے ہوں گے؟ 5 بڑے فائدے۔ ایک تو گھر دولت سے بھر جائے گا، دوسرا گھر سے بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا، تیسرے نمبر پر کاروبار میں خوب برکت اور کثرت آئے گی، چوتھے نمبر پر آپ کبھی کسی کے زندگی میں محتاج نہیں ہوں گے، 5ویں نمبر پر آپ کی دنیا بھی اچھی رہے گی، آخرت بھی اچھی رہے گی۔ یہ سب سے بڑے فائدے ہیں، اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی جتنی بھی عاجتیں ہوتی ہیں اس عمل کے کرنے سے اسی دن ہی حل ہو جاتی ہیں، اسی دن ہی سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، اسلامی مہینہ شعبان یہ استغفار، توبہ کرنے اور اللہ کی رحمت پانے کا خاص مہینہ ہے، اور اس کی یہ سب سے زیادہ قیمتی گھڑیاں ہیں، سب سے زیادہ قیمتی لمحات ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اب ان 3 دنوں میں کسی بھی ایک دن آپ باوضو ہو کر یا رات میں یا دن میں آپ اس عمل کو کریں، اور انشاءاللہ تعالی اس کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے اس نے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ اب آپ نے اس کے لیے کون کون سی تسبیحات پڑھنی ہے اور کس ٹائم عمل کرنا ہے؟ یہ عمل آپ رات کو عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، دن میں بھی کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان 3 دنوں اور 3 راتوں میں اس عمل کو ضرور کر لیجئے گا۔ اگر کوئی 3 دن کرنا چاہے تو 3 دن کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی محروم نہیں کرتا، جس چیز کا وہ سوال کرتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے لوگ 3 دن بھی کرتے ہیں، ایک دن بھی کرنے والا شخص اس کی برکتوں سے کبھی محروم نہیں رہتا۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر، میری کوشش یہ ہے کہ میں یہ عمل سب دوست احباب کو کرواؤں، سب شاگردوں کو کرواؤں، سب جاننے والوں کو، جہاں تک میری رسائی ہے میں چاہتا ہوں یہ عمل ہر شخص ایک مرتبہ کر لے، کیونکہ یہ دولت کا سب سے قیمتی وظیفہ ہے، سب سے بڑا وظیفہ بھی اس کو کہا جائے تو یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اس لیے اب آپ نے اس عمل کو کرنے کے لیے دیکھیں اپنے آپ کو نیک اعمال سے محروم رکھنا ان دنوں میں یہ انتہائی بد نصیبی ہے، اور وہ لوگ جو غفلت میں ہیں اس مہینے کو پانے کے باوجود اپنے آپ کو رحمت الہی سے دور رکھے ہوئے ہیں۔ اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس میں وہ رات بھی ہے جس میں آنے والی زندگی کے اعمال صفحہ نامہ اعمال پر مرتب ہوتے ہیں۔ گزشتہ سال کی ساری کارکردگیاں خداوندی بارگاہ کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں، اور سال گزشتہ اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ نئے سال کی شروعات نئے اعمال سے ہوتی ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ آپ اپنے نئے سال کا آغاز کیسے کرتے ہیں، اپنی تقدیر میں کیا کچھ لکھواتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ بندے کی مرضی کے مطابق بھی اس کی تقدیریں لکھ دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے تو سب سے پہلے آپ نے دوستو اس عمل کو کرنے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے اپنی زندگی کی پچھلی تمام خطاؤں سے، تمام گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کر لینی ہے۔ یہ اس عمل کی سب سے پہلی شرط ہے، اور توبہ کرنے کا طریقہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔
توبہ آپ نے کیسے کرنی؟ بہت سارے لوگ بہت کم جانتے ہیں کہ توبہ کیسے کرنی، کیونکہ توبہ کے ذریعے رحمت الہی کے دروازے کھلتے ہیں، اور ان راتوں میں، اور جو شب برات کی رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں 300 رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جو بندہ بھی رب کی بارگاہ سے طلب کرتا ہے اس بندے کو ضرور بضرور اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اب سب سے پہلی چیز ہے استغفار۔ استغفار حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ استغفار کرنے والے کو اللہ ہر مشکل سے خلاصی عطا فرمائے گا، اور آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، اور کون سا استغفار پڑھنا ہے یہ بات سمجھیے گا۔ آپ نے جو استغفار پڑھنا ہے اس کو ذرا آپ نے دھیان اور توجہ کے ساتھ سننا ہے، تاکہ آپ سے کسی قسم کی کوئی خطا نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، کیونکہ غلطی کی اب گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ 3 دن انتہائی قیمتی ہیں، اس میں بھی غلطی کی تو پھر انسان کا کیا فائدہ ہے۔ اس لیے سوچ کر سمجھ کر مکمل اچھے طریقے کے ساتھ بات کو سننا ہے، پھر آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ الفاظ پڑھنے ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہ الفاظ یاد کر لیں، میں 2-3 مرتبہ ریپیٹ کرواتا ہوں، ان کو یاد کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور اسی ترتیب کے ساتھ یاد کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی کبھی بھی آپ محروم نہیں رہ گے۔ موطا امام مالک میں ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی کمی کی شکایت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فرشتوں اور مخلوق کی اس تسبیح سے کہاں غافل ہو جس کی برکت سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے موقع کو غنیمت سمجھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تسبیح کے متعلق پوچھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تسبیح کو آپ پڑھیں 100 مرتبہ، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ تو یہ کلمات ہیں جن کو آپ نے یاد کرنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ پڑھنے سے حضور فرماتے ہیں کہ دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، ہر تسبیح کے بدلے اللہ ایک فرشتہ پیدا کریں گے جو قیامت تک تسبیح کرتا رہے گا۔ اس حدیث کی سند بعد محدثین اگرچہ کلام کیا ہے، لیکن یہ انتہائی کمال کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد کرنا چاہیں تو اس وقت بھی کر سکتے ہیں، ورنہ اس راتوں میں کسی رات بھی اس عمل کا آغاز کر لیں۔ پھر ساری زندگی اس عمل سے فیض کیسے حاصل کرنا ہے، برکتیں کیسے حاصل کرنی ہے، اس کی ترتیب بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ اب آپ نے یہ تسبیح جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے اس کو 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ جب اس کو پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے تمام سابقہ گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اگلی چیز کا، یہ سارا عمل کا حصہ ہے، یہ مت سمجھے کہ یہ شاید عمل کا حصہ نہ ہو، ہم اس کے بغیر یہ عمل کو کر لیں، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ نے یہ تمام وظیفہ جو ہے شروع سے لے کر اینڈ تک جتنا بتاؤں یہ ایک ہی عمل ہوگا، یہ نہیں کہ اس میں 4-5 وظیفے بتا رہا ہوں۔ عمل انتہائی آسان ہے، مختصر سا ہے، لیکن بتانے میں سمجھانے میں کچھ ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن آپ نے اس عمل سے محروم نہیں رہنا، اس عمل کی برکتیں حاصل کر لینی ہیں۔ دیکھیں میں خود اس عمل کو کرتا ہوں، میں خود اس عمل کی برکتیں حاصل کر کے میں نے دیکھا ہے کتنی اس عمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے۔ بزرگان دین اس عمل کو کرتے ہیں، خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ 70 مرتبہ استغفار فرماتے تھے، حالانکہ حضور گناہوں سے پاک ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کرنے کی حکمت میں بھی بیان فرمائی ہے۔ علامہ مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں موجود ہیں، ان میں سب سے بڑی کہ مفتی احمد یار خان نعیمی بھی فرماتے ہیں توبہ استغفار روزے نماز کی طرح عبادت ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کو کرتے تھے۔ اور توبہ استغفار کے 4 بڑے فائدے لکھے گئے ہیں کہ توبہ کرنے والے کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں، تو پھر یہ تسبیح پڑھنی ہے جو میں نے آپ کو یہ یاد کروائی ہے، جو آپ کو بتائی ہے۔ عمل کا آپ نے اس طرح آغاز کرنا ہے۔ دیکھیں جب کوئی اللہ کا دوست بن جاتا ہے نا، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ عطا فرما دیتا ہے۔ استغفار کو لازم کر لیں، اس
سے تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور اسے وہاں سے روزی دی جاتی ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو بھی گناہ بھلا دیتا ہے، اس طرح اس کے اعضاء، ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے، زمین سے اس کے نشانات بھی مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ رب کی بارگاہ سے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور کئی پریشانیوں کا ہمارے بزرگ ایک ہی وظیفہ بتایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے خشک سالی کی شکایت کی، آپ رحمت اللہ علیہ نے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی، اس سے بھی یہی حکم دیا۔ پھر تیسرا آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی، اس کو بھی یہی تسبیح بتائی۔ پھر چوتھا آیا، اس نے زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی، اس کو بھی یہی بتایا۔ حضرت ربیع بیان کرتے ہیں میں وہاں حاضر تھا، میں نے عرض کی آپ کے پاس چند لوگ آئے، انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا۔ آپ نے یہ آیات مبارکہ پڑھ کر سنائی کہ اللہ تعالیٰ خود حکم دیتا ہے کہ تم اس طرح میری بارگاہ سے مانگو، میں تمہیں ہر چیز سے نواز دوں گا۔ تو دوستو جس کے ذریعے رب ہمیں کہہ رہا ہے، ہم اس کو چھوڑ کر کیوں کسی اور عمل کی جانب جائیں، ہم کسی اور جانب کیوں بڑھیں؟ اس لیے دوستو اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ 11 مرتبہ آپ پڑھیں گے، اور ہماری اس رات میں ایک خصوصی دعا ہوگی، شب برات کی رات، تو جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کومنٹ میں اپنا نام لکھے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص اپنی حاجت بھی لکھنا چاہتا ہے تو وہ حاجت بھی لکھ سکتا ہے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اس رات میں مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ کائنات کے ہر شے کا خالق ہے، ہر شے کا رب ہے، ہر شے کا مالک ہے، زمین و آسمان کے خزانے اسی کے قبضے میں ہیں، کیونکہ وہ ارض و سما کا مالک ہے، جو ہمارے دلوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، جو کچھ ہمارے سینوں میں ڈھکا ہوا ہے اس راز کو بھی جانتا ہے، وہ تحت الثری اور فوق الثری کی تمام حقیقتوں کو جانتا ہے، وہ آسمان سے بارش برسا کر زمین سے سبزہ اگاتا ہے، جو خاکی بندوں کو نوری ملائکہ سے بڑھ کر آشان عطا فرماتا ہے، اس لیے فقط اس نے فرمانا ہے تمہارے لیے کن ہو جا۔ ان تمام چیزوں نے، جو چیزیں آپ نے رب کی بارگاہ سے مانگی ہیں، وہ تمام چیزیں تمہارے لیے ہو جائیں گی، اس لیے کہ کائنات کو گہری نظر سے دیکھ کر اس کے جلوے کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا، اس لیے دوستو اسے دل و جان سے مان لو، اس کے میں خانے میں آ کر تو دیکھو۔ اس طرح آپ نے یہ عمل کا آغاز کر کے اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کیا، تو اب اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا اسم مبارک جو آپ پڑھیں گے، یہ تسبیح پڑھنے کے بعد، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہی شان ہے، یہ جو جتنا وظیفہ ہے اس کے اندر ہر ایک چیز موجود ہے۔ میں کہتا ہوں جو صوفیاء اللہ والوں نے اس وظیفے کو ترتیب دیا ہے نا، یہ میرا بتایا ہوا نہیں ہے، ایک بہت بڑے اللہ والے کا بتایا ہوا ہے، وہ بہت اللہ کا ولی تھا، اللہ کا دوست تھا، اس کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں فرماتا تھا۔ جب یہ وظیفہ کریں گے تو پھر آپ کو اس عمل کی تاثیر ہوگی۔ دیکھیں بتانے والے کی زبان میں کتنی تاثیر ہوتی ہے، اور جس قدر وہ بتانے والا زیادہ سہل نیک ہوتا ہے، اسی طرح پھر آگے پڑھنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اس قدر فیض عطا فرماتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہے، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرنا ہے، کیونکہ آج اس کی رحمتیں خوب برس رہی ہیں۔ وہ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا اٹھو شعبان المعظم کے مہینے کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ بالیقین یہ مبارک رات ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس رات کو کہ کوئی ایسا ہے جو بخشش مانگے میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی تندرستی مانگنے والا تو میں اس کو تندرستی عطا کر دوں، ہے کوئی محتاجی سے نجات مانگنے والا تو میں اس کو نجات عطا فرما دوں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا میں اس کو اولاد عطا کر دوں۔ جو کچھ بھی کوئی مانگنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے اس بندے کو مانگی ہوئی ہر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں پورا سال بندہ رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے، لیکن اس رات اللہ تعالیٰ بندے کی طرف نگاہ فرما کر فرماتا ہے آج رات تم جو کچھ میری بارگاہ سے مانگو گے تمہیں عطا فرما دوں گا۔ اس لیے دوستو آپ آج ان راتوں میں اس عمل کو کر کے اللہ کے خزانے حاصل کریں۔ تو یہ اسم مبارک جس میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت مبارک، جس میں دنیاوی دینی
تمام فیوز و برکات موجود ہیں۔ آپ نے یہ اس میں مبارک پڑھنا ہے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، اس ترتیب کے ساتھ۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، وہ بندہ مستجاب الدعویٰ بن جاتا ہے بشرطے کہ وہ اس کو پڑھے اور یقین کامل کے ساتھ پڑھے، اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ پڑھے، اور شیطان کو اپنے اس عمل کے دوران دخل اندازی نہ کرنے دے، توجہ کہیں غلط کام کی طرف نہ چلی جائے، ذہن آپ کا کہیں ہٹ نہ جائے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں تو اس کے بچنے کے لیے میں نے کئی ویڈیو میں اس کا طریقہ بتایا ہے، آپ میرے چینل پر ویڈیو کا وزٹ کریں، اور میں آخر میں سکرین پر بھی لگا دوں گا، آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ بھی روز روز کی پریشانی ختم ہو جائے گی کہ آپ کو وظائف کرتے ہوئے شیطانی خیالات آتے ہیں۔ تو یہ اس میں مبارک جس میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کا ذکر ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت دو طرح کی ہے، ایک عام اور دوسری خاص۔ آج اللہ کی خاص رحمت آپ کو نصیب ہوگی، کیونکہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے جو بھی اس کو اس صفت کے ساتھ پکارتا ہے۔ ہر چیز ملتی ہے جس کی زندگی میں اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر زندگی کی تمام ضروریات پورا کروانا چاہتے ہو، اگر کسی کو مناسب رشتہ نہ ملتا ہو، اس کے دل کی حاجت پوری نہ ہوتی ہو، اس کو چاہیے کہ اس عمل کو اسی طرح باوضو ہو کر قبلہ کی جانب منہ کر کے آپ رات کے اندھیرے میں یا صبح کی روشنی میں پڑھیں، اللہ تعالیٰ زندگی کو روشن اور منور فرما دے گا۔ اللہ کی رحمت ہر مشکل حل ہو جاتی ہے، اس لیے آپ نے یہ اس میں مبارک صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور کوئی مشکل پیش وقت آ جائے گا، کبھی کبھار آ جاتا ہے، تو آپ ان اسماء مبارکہ کو صرف 11 بار پڑھا کریں گے تو اللہ ہر مشکل سے پھر نجات، لیکن بشرطے کہ ان دنوں میں آپ نے اس عمل کو کیا ہو۔ اب آپ نے اس میں مبارک پڑھنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام بھی پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کون سا ہے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے یہ ہے یا اللہ۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہیں، وہ سارے کے سارے صفاتی نام ہیں۔ صرف یہ ایک نام ہے اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے، اور یہ وہ نام ہے جس کے پڑھے بغیر کوئی شخص اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، اللہ کا دوست نہیں بن سکتا اس وقت تک جب تک وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام پڑھ نہیں لیتا۔ اس لیے اس عمل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام موجود ہیں، اور پھر اس رات کی تمام برکتیں حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ۔ اور میں نے اس رات کے نوافل پڑھنے، اس کی خاص عبادت کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، ویڈیو وہ بھی لگا دی ہے، اس کو بھی آپ آخر میں ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوئی ہوئی تھی، جب میں بیدار ہوئی تو اپنے بستر پر آقا علیہ السلام کو نہ پایا، اور میں حیرت زدہ ہوگی۔ میں نے گمان کیا کہ میری باری ہونے کے باوجود حضور علیہ السلام کسی اور زوجہ محترمہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ میں نے تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں حضور علیہ السلام کو تلاش کیا، لیکن وہاں آپ کو نہیں پایا۔ پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حاضر ہوئی، ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، گھر کے اندر سے آواز آئی دروازے پر کون ہے؟ میں نے جواباً کہا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، یہاں اس وقت میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو تلاش کر رہی ہوں۔ میری یہ بات سن کر اہل بیت کے تمام حضرات، حضرت علی المرتضیٰ، امام حسن، امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر تشریف فرما ہوئے تاکہ ہم حضور علیہ السلام کو تلاش کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں تلاش کریں؟ سب نے کہا ہم آپ کو مساجد میں تلاش کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کو تمام مساجد میں تلاش کیا لیکن کہیں آپ نہ ملے۔ تو حضور علیہ السلام اب کہاں تھے؟ اس کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ہم حضور کو جنت البقیع کے قبرستان میں تلاش کرتے ہیں۔ جب وہاں تلاش کیا تو حضور وہاں تشریف فرما تھے اور آپ کے اوپر نور ہی نور تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور کا یہ نور دیکھ کر ہم سب حیران ہوئے، اور نبی علیہ السلام سجدے کی حالت میں گریہ زاری کر رہے تھے، اور آپ کو آس پاس کسی کا احساس نہیں تھا۔ آپ آہوزاری کرتے رہے اور سجدے کی حالت میں یہ فرما رہے تھے یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو
وہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو بخش دے تو بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ اور ہم سب کو حضور نے فرمایا تم اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تو اس طرح عبادت کرو، نوافل پڑھو، تسبیحات پڑھو، اس کا تمام طریقہ میں بتا رہا ہوں۔ یہ ان راتوں کا خاص وظیفہ ہے، ان راتوں کے خاص نوافل بھی میں نے عرض کر دیے ہوئے ہیں، ان کو بھی آپ ضرور پڑھیں، جو نوافل پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں۔ ایک ایک نفل کے اتنا 200 سال کی عبادت کا ثواب ہے، 2 نفل پڑھنے سے 400 سال کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے بتائی ہیں، ضرور اس کو پڑھیے۔ اب آپ نے پڑھنا یا اللہ یا سمادو، یا اللہ یا سمادو، یا اللہ یا سمادو، یا اللہ یا سمادو، ان اسماء مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ بالکل آسان لفظوں کی طرف ہم آگئے ہیں، بالکل عمل اختتام کی طرف پہنچنے لگا ہے۔ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ تو آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ الفاظ آپ نے صرف 18 مرتبہ پڑھنے، یہ صرف چند سیکنڈ کا عمل ہے، اور بہت بڑے بڑے اعمال بھی میں نے بتائے ہیں۔ یہ اگرچہ دیکھنے میں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کچھ اعمال ہوتے ہیں جو دیکھنے میں چھوٹے سے نظر آتے ہیں، مختصر سے، لیکن ان کی تاثیر اور طاقت کا اگر کسی کو پتہ چل جائے تو لوگ ساری عمر بس انہی وظائف کو پڑھتے رہیں، انہی کی تاثیر کو حاصل کرتے رہیں، انہی کی برکتوں کو حاصل کرتے رہیں، کیونکہ یہ راتیں بھی برکت والی، یہ وظائف بھی برکت والے۔ تو آپ یہ اسماء مبارکہ پڑھنے کے بعد یہ الفاظ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ ان کی فضیلت حدیث پاک میں، اور یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، سورۃ البقرہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم خدا کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب مسلمان کسی بھی مصیبت کی خبر سنتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو ان الفاظ کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ صبر بھی عطا کرتا ہے اور اس مشکل سے، اس پریشانی سے بھی، اس کو اس غم سے بھی نجات عطا فرماتا ہے۔ اس لیے یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر تمہیں کبھی اتنا خوف ہو کہ جوتے کا ایک تسمہ بھی تمہارا گم ہو جائے، اس کا خوف ہو اور وہ نہ مل رہا ہو، تو تم یہ الفاظ پڑھنا شروع کر دو۔ ایک روایت میں اگر مصیبت آنے کے 40 سال بعد دوبارہ وہ مصیبت یاد آ جائے تو اسی وقت تم یہ الفاظ پڑھ لیا کرو۔ اب اگر تمہیں کتنی بھی مصیبتیں ہیں، کتنے بھی غم ہیں، کتنے بھی دکھ ہیں، بس آپ نے یہ پڑھتے جانا ہے، انشاءاللہ تمام دکھ، تمام مصیبتیں تمہاری فوراً ختم ہوتی جائیں گی۔ یہ الفاظ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پہلا اسم مبارک 11 مرتبہ، پھر آپ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذاتی اور صفاتی نام پڑھا، اس کے بعد آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو یہ اس عمل کا اس طرح مکمل کریے گا۔ سب سے پہلی تسبیح جو میں نے آپ کو بتائی ہے سبحان اللہ و بحمدہ کی، اس کو آپ نے ہرگز ترک نہیں کرنا، وہ اس وظیفے کا حصہ ہے، اس رات کا حصہ ہے۔ ان راتوں کی اگر مکمل برکتیں چاہیے تو پھر آپ اسی ترتیب دیکھیں، میں نے اختصار کے ساتھ عمل آپ کو بتا دیا ہے۔ اب یہ الفاظ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ الفاظ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر آپ نے دعا کرنی ہے یا سجدے میں سر رکھ کر۔ یہ 2 طریقے ہیں اس رات میں اپنی دعاؤں کی قبولیت کے، تو آپ نے ان دونوں طریقوں میں جو طریقہ آسان ہو اس ترتیب کے ساتھ دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ والسلام